بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر عمران خان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک چیلنج بھی دیا ہے۔ زمان پارک میں بیک ٹو بیک ملاقاتیں چل رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، آغاز میں لطیفے سے نہ شروع کر لیں۔ چلیں، اچھا ہے۔ جو خطاب کیا نا 27واں یوم تاسیس تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ جی، آپ نے جس دن اپنی جماعت کو قائم کیا ہو، پھر اس کی اینیورسری آ رہی ہو، اس پر جو آپ کا خطاب ہوتا ہے وہ آپ کے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم گولز، جو آپ کے اہداف ہوتے ہیں، جو آپ اپنے لیے چیلنجز رکھتے ہیں اور دوسروں کو جو آپ چیلنج دیتے ہیں، اس کا ایک خاکہ سامنے رکھتے ہیں۔ کو انسائڈ کیا خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کہا کہ لطیفے پہ آتا ہوں میں صبر کی، رانا ثناء اللہ صاحب کا لطیفہ سنوانا ہے آپ کو۔ جی، کیسے کر لیتے ہیں رانا صاحب یہ سب کچھ؟ فیصلہ آباد کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 297 نشستوں میں جو الیکشنز لڑنے کا، ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا، تو تمام کانسٹیچوئنسیز میں خان صاحب کا یہ خطاب دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور آج کل جو ہے وہ ان کے جلسوں کی نوعیت آپ دیکھیں کہ کس قسم کی ہو چکی ہے۔ اینڈ آئی سیریسلی تھنک کہ جو دیگر جماعتیں ہیں نا، ان کو انوویشن جی خان صاحب کی جماعت سے سیکھنی چاہیے۔ بہت ساری کاپی ہوتی ہیں، کاپی ہوتی ہے لیکن بیڈ کاپی ہوتی ہے، ایک اچھی کاپی کرنی چاہیے، صحیح، یا اس سے زیادہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا اس کو مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ، وہ ہال روڈ کی کاپیز ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ یہاں سے وہ نمک جو ہمالین سالٹ ہے، ہمالین سالٹ جس کو پنک نمک جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، وہ انڈیا لے کے جاتا ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، ایک ڈبی چڑھاتا ہے اس کو جناب، بڑے بہترین قسم کی پیکیجنگ میں آپ کو کبھی کسی ایئرپورٹ سے آ رہی ہوتی ہے کہ جناب وہ $6 کی بک رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باٹلز میں، کہیں پر وہ جناب دینار میں بک رہی ہے، کہیں پر کتنے ریال میں اور کتنے درہم میں بک رہی ہے، تو وہ ہوتی ہے ویلیو ایڈیشن۔ یہاں سے جپسم لے کے جاتا ہے، وہ $8,000 کا ٹرک ہوتا ہے، اس کو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، وہی ٹرک کی قیمت $25,000 بن جاتی ہے۔ تو یہ جماعتیں یہ را آئیڈیاز لیں اور اس کے بعد اس پہ مزید ایڈیشن کریں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جناب سوشل میڈیا کی پارٹی، وہ جناب میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ غائب ہیں، تو یہ اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ وہ آج کل انہوں نے بڑا شغل لگایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دوران جس قسم کے زمان پارک میں جی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سٹیج بنا ہوا ہے، پورا ماحول جلسے کا، خان صاحب جناب اس پہ لائیو لنک سے اپنے گھر سے شامل ہو جاتے ہیں، قرآن اندازی چل رہی ہوتی ہے، سوالات کے لیے کون کرے گا کون نہیں، تو بڑا وہ دلچسپ ہے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سن لیں لطیفہ، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا گفتگو کی اور میٹنگز کیا چل رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سے نہیں بھاگ رہے، الیکشن سے نہیں یہ بھاگ پراپیگنڈا ہے ان کا۔ آج میں آپ یہیں رکتے ہیں، لطیفہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا، کیسے کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس وقت زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، جی، مریم نواز صاحبہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، میاں محمد نواز شریف کی زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، ان کی تمام جماعت، وزیر اعظم، اتحادیوں کی زندگی کا مرکز اور محور 1 پوائنٹ الیکشنز نہ ہو۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، دھڑلے سے بھاگ رہے ہیں، اپنے کپڑے سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کو۔ جی، رانا ثناء اللہ صاحب فیصلہ آباد میں عید ملن کوئی میرا خیال ہے ایونٹ کیا ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگنا ہے۔ کہ تھوڑی سی گفتگو سن لیں، لطیفہ تو ختم ہو گیا۔ کہ آپ کے پاس کھڑا ہوں اور جس طرح کے رستے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو مجھے پھر یہاں پہ کیوں آنا چاہیے تھا؟ اچھا، بات یہاں کرتے پہ ہوئے میں بھی آپ کے مسکرا رہے پاس ہیں۔ کھڑا ہوں تو الیکشن کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ نے بھی ووٹ کی بات کی ہے، تو الیکشن کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ الیکشن جب ہوگا لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ اندازہ لگائیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، شریک میزبانی کے لیے جیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں صبح دوپہر شام بیٹھنا، وہاں پر گفتگو کرنا، وہ ساری کی ساری ایک بات پر گھومتی ہے۔ آپ آڈیوز نکال رہے ہیں بھائی ان ججز کی، مطلب آپ اون نہیں کر رہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ یہی ہیں جو کہہ چکے ہیں جتنا مرضی جس نے زور لگانے الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں جناب ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے۔ یعنی کہ قوم کو بھی انہوں نے گجنی سمجھا ہوا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خان صاحب نے جو گفتگو کی اس کے چند اہم پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے رکھ دیں، اور خان صاحب
جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آبویسلی کچھ دعوے ہیں، کچھ نعرے ہیں، کچھ وعدے ہیں، کچھ پیش گوئیاں ہیں. جی. خان صاحب نے 2-3 چیزیں بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ کہی ہیں. اور ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے اوپر بات کرتا ہے تو پھر اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو خان صاحب نے ایک تو یہ چیلنج دیا ہے. جی. جملہ سنیں جناب. انہوں نے کہا کہ حکومت کو جو جلدی الیکشن کا چیلنج دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیکٹڈ حکومت کہنے والے میدان میں آئے. اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. جی. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، کرائم شواہد ہمیں بتاتے ہیں، ہوائیں ان کے رخ میں چلائی جا رہی ہیں. لیکن اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہادر لیڈر ہیں. اس پائے کا بہادر لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. وہ واپس چلے گئے سعودی عرب سے. وہ نہیں آئے پاکستان. چھوٹے بھائی کی حکومت ہے. وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنی جماعت کا ہے. سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم رکاب ہیں، ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں. سب کی ڈائریکشن ایک نظر آتی ہے، سب کی چھتری ایک نظر آتی ہے. میاں صاحب پاکستان نہیں آتے اور کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے بہادر ہیں میاں محمد نواز. اور ان کا ٹیسٹ بھی پاس ہو چکا ہے جو انہوں نے کہا بھیجا تھا نا کہ جا کے پہلے اس کو دیکھتے ہیں جیل میں کرتے ہیں یا نہیں، اس کے کیس ختم ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ ہو چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، اس کے بعد بھی نہیں آ رہے. اچھا اب یہ ایڈوانس پارٹی کے طور پر بھیجا گیا تھا. اچھا تو خان صاحب نے جو ہے وہ ایک تو یہ چیلنج دیا. دوسرا خان صاحب نے ایک بات کی. خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں 1 سال کے بعد 28ویں جو سالگرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. صحیح. آج سے 1 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں ہوں گے اور 1 سال بعد ملک اس دلدل سے نکل جائے گا. صحیح. جو اس وقت ساری صورتحال ہے وہ بینک کر رہے ہیں. جو گفتگو کی ہے میں ذرا کوئکلی میں آپ کو بتا دوں، پھر میٹنگز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. جی. خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کا سب کچھ بیرون ملک ہے تو یہ پاکستان کے کیسے فیصلے کر سکتا ہے. نواز شریف حکم دے رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے. پھر خان صاحب نے کہا کہ 2011 میں مینار پاکستان جلسہ دیکھ کر، جو 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ مینار پاکستان پر ہوا جو تھا، اس کو دیکھ کر الیکٹیبلز نے پی ٹی آئی میں آنا شروع کیا. نواز شریف آج تک مینار پاکستان پر جلسہ نہیں کر سکے. خیبر پختونخوا کا ریکارڈ ہے کہ وہاں کے لوگ کسی بھی جماعت کو دوسری مرتبہ حکومت نہیں بنانے دیتے، لیکن تحریک انصاف نے دوسری مرتبہ بھی حکومت بنائی. پھر خان صاحب نے کہا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی تھی. ہم نے صرف 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، 4 حلقے کھلے تو ان میں دھاندلی ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے کہ اپنے امپائروں کے بغیر میچ نہیں کھیل سکتے. اگر ای وی ایم آ جاتی تو 90% دھاندلی ختم ہو جائے گی. 2 سال کوشش کرتا رہا ای وی ایم کو لایا جائے. تمام جماعتیں اور ان کے ہینڈلرز نے نہیں آنے دی. پھر انہوں نے وہ نیوٹرل امپائرز والی بات کی کہ میں لے کر آیا تھا. ہماری حکومت کو یہ سلیکٹڈ کہتے رہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی ہے تو آؤ الیکشن میں مقابلہ کرو. ضمنی الیکشن میں امپائر ساتھ ملا کر بھی ہار گئے. ان کو چیلنج کرتا ہوں، بھاگو نہیں، آؤ الیکشن کے میدان میں. نواز شریف پہلے مشرف دور میں بھاگا تھا، اب عدالت سے سزا ہوئی تو پلیٹلیٹس اوپر کر کے بھاگ گیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اوور آل پاکستان کے مسائل ہیں، دیرینہ مسائل، ان کے حوالے سے بات کی. جنرل باجوہ کو وہ نہیں بھولتے، ان کا تذکرہ کیا. اور 9 لاکھ پاکستانی جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں پاکستان کو، ان کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی. NRO-2 کا تذکرہ کیا. 1100 ارب کی چوریاں انہوں نے کہا کہ معاف کروا لی ہیں. جو کیسز ہیں ان کے خلاف خان صاحب کے، اس کے حوالے سے بات کی. برطانیہ کے جو اور مغربی ممالک ہیں وہاں پر جو قانون آرڈر ہے اس کے حوالے سے، قانون کے حکمرانی کے ساتھ حوالے سے بات کی. اعظم سواتی کا تذکرہ کیا. علی امین گنڈا پور کا، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا. یہ ساری گفتگو جو ہے وہ خان صاحب نے کی. اب جو بیسیکلی خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو چیلنج کر رہے ہیں نا، یہ ان جماعتوں کے لیے نا ایک بڑا ایک مقام عبرت بھی بن رہی ہیں یہ جماعتیں. آج سے 1.5 سال پہلے یا 1.25 سال پہلے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جماعتیں کس مقبولیت کی معراج پہ تھیں. یعنی کہ ان کے دور میں، اپنے دور پہ یہ مقبول جماعتیں تھیں اس وقت. آج سے 1.25 سال پہلے سب لوگوں کو لگتا تھا ان کے نعرے حسین وعدے سن کے کہ واقعی، کیونکہ مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے نا، مہنگائی کا
ایک لیول ہوتا ہے, لوگ خوش نہیں ہوتے, حکومتوں سے خوش نہیں ہوتے, تو لوگوں کو وہ نعرے بڑے اچھے لگتے تھے, سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے, سویلین سپرامسی کی بات کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کا کہتے تھے. ووٹ کو عزت دو کے کہنے والے وہ کس طریقے سے بھاگ گئے. اب آ جاتے ہیں ان ملاقاتوں کی طرف. ملاقاتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات ہیں. صحیح. اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے یہ جو ٹکٹوں والا معاملہ ہے. اچھا, میں نے ٹکٹوں والے معاملے پہ آپ کو سامنے لوگوں کو پتہ ہے میں نے ایک بھی ویڈیو نہیں کی, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے علاقے کے لوگ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ویڈیو کر دو ہمارے لیے, ہمارے نام لے دو, ہمارا نام لے دو, یہ سارا کچھ کر دو. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. بھائی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا اندرونی معاملہ, لیکن اندرونی معاملے میں مسائل کیا آ رہے ہوں تو اب ظاہر ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں نا. دیکھیں, تحریک انصاف کو جو ایک پلان میں نے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا, رانا ثناء اللہ اور یہ لوگ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کہ جو ان کے جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا, جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا ان پہ کام کیا جائے گا, جی ان کو لڑوایا جائے گا. تحریک انصاف کے وہ گھر توڑے جائیں گے جو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں, جو ان کے حلقے کی برادری کا ووٹ ہے, چاہے فیملی کا ووٹ ہے, چاہے کسی دادے چاچے نانے کا ووٹ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر جناب کوئی ذات پات کے نام پہ کسی اور وجہ سے جن کے پاس ایک اچھا ووٹ بینک موجود ہے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملا, تو ان کو چاہے پیسہ لگانا پڑے, چاہے ان کو لالچ دینی پڑے, چاہے ان کو کچھ کرنا پڑے, ان کو ایک پراکسی کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ توڑے, ووٹ توڑے, بندے توڑے, اور ان کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. تو یہ کام چل رہا ہے. اور تحریک انصاف بھی ماشاءاللہ جو جماعت ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ثابت ہوئے جن کا جو ٹوٹل سفر تھا تحریک انصاف کے ساتھ ٹکٹ تک تھا, وہ ٹکٹ گرد گرد گھومتا تھا. ان کی حقیقی آزادی بھی ٹکٹ پہ آ کے ختم ہو گئی. کچھ کھانے بناتے رہے, ناشتے دیتے رہے. پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ بھی ٹکٹ پہ آ کر ختم ہو گئی. سارا معاملہ ٹکٹ کے اوپر آگے جناب بس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن تحریک انصاف بڑی اس وقت جو ہے وہ ایک میٹنگز چل رہی ہیں, کیا کیا جائے, کس کو ایڈجسٹ کیا جائے, کس کو قومی اسمبلی کا کہا جائے, کس کو وزارت مشیر لگانے کا, کس کی فیملی میں کسی کو اسپیشل سیٹ جو ہے, کس کو لوکل باڈیز کے لیے لے کے جانا ہے, ریزرو سیٹس ہیں ان کا کہہ دیا جائے, کسی کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے حوالے سے وہ کیا جائے. تو یہ سارا ایک مشکل مرحلہ ہے جو جس سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے. اور ان کے تمام جو مین جو انہوں نے ٹیمز بنائی ہیں ڈویژن کی سطح کے اوپر, اس پر کام آنا شروع ہو گیا نا. ایک حلقے میں جس کو ٹکٹ مل گیا اور جس کو نہیں ملا اس نے ٹکٹ ملنے والے کے وہ سارا کچا چٹھا بھی کھولنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا, ایسا بھی شروع ہو گیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لطیفہ سنایا تھا سٹارٹ میں, تو مزے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں, نہ ٹکٹ دیا ہے نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. میرے خیال میں انہوں نے ہسٹری میں بھی کبھی 297 ایسے حلقوں میں پورے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے جو پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ کھڑے کر دیے ہیں. یہ بھی حیران کن چیز ہے. جانے چاہیے ابھی نمبر اس کا 100% کنفرم نہیں ہوا, کچھ جگہ ہیں جہاں پر ابھی ان کا وہ فائنلائزیشن ہونی ہے. لیکن اب کیونکہ یہ معاملہ آگے بھی جا رہا ہے تو خان صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ ابھی بھی حتمی نہیں ہے, ریویو چل رہے ہیں, اس میں ریویوز اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو لیٹس سی, بہرحال بڑی دلچسپ مزے والی چیزیں آ رہی, چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.